کیوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایک کمرے میں اکیلے نہ بیٹھیں، نہ کرنا یہ۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں میں تو بہن ہی، میں کیا کرنا ہے؟ اگر تم نے یہ کیا تو فرمایا پھر تیسرا تمہارے ساتھ شیطان بیٹھے گا اور تم دونوں کو اکسا کے تل کا حدود اللہ، یہ حد ہے، یہ کرنا ہی نہ، یہ کام ہی نہ کرنا۔ وہ میں جب چھوٹا تھا تو سنا کرتا تھا، اب تو پتہ نہیں شاید بدل گیا کانسیپٹ یا نہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، اس نے کہا جی میں آپ کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ آپ گاڑی میں اتنا سفر کرتے ہیں تو آپ تو گانے بھی نہیں سنتے، تو سفر کیسے گزرتا ہوئے گا آپ کا؟ یعنی ہمارے کانسیپٹ ہی بدل گئے کہ گاڑی میں تو گانا ہی ہوگا تو سفر گزرے گا، ورنہ کیسے گزرے گا؟ اب موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب اللہ نے امتحان رکھا ہے نا، جب موسیقی آدمی سنتا ہے، اب تو خیر ایون تو موسیقی بھی خیر اب یہ تو روح کی غذا رہی نہیں، یہ تو دڑ 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 دڑ۔ پہلے سچ مچ کی موسیقی جب ہوتی تھی وہ واقعی اندر گھس جاتی تھی، موسیقی اندر گھس جاتی تھی اور وہ اندر گھس کے اندر کا سسٹم سارا تہس نہس کر دیتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ نشہ کر کے ایک تھوڑی تسکین تو ملتی ہے نا، ایک دفعہ تسکین ملتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے یار تو بس پرسکون ہو گیا۔ او بابا اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہیں یہ سوچو۔ جو موسیقی سنے گا، یاد رکھنا، جو موسیقی سنے گا یہ زنا تک پہنچ جائے گا، یاد رکھنا۔ موسیقی زنا کا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، نہ کرو اس طرح۔ تھوڑے دن کی بات ہے میرے دوستو، اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے زندگی گزار دو، نفس پہ پاؤں رکھ کے زندگی گزار دو۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے ایک قدم نفس پہ، اگلا جنت میں، بس اتنی ساری بات ہے۔